میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ رسول اللہ نے جب اسلام پھیلایا اور آگ کی طرح اسلام پھیلتا رہا، ایک دن حضرت سلیمان نبی کے پاس آئے، سلیمان فارسی، رپورٹوں کے حساب سے 253 ایئرس کی ایج تھی۔ سلیمان فارسی 253 سال جیے، فارس کے رہنے، ایران کے رہنے والے تھے۔ تو ایک دن نبی کے پاس آ کے کہنے لگے، یا نبی آج کچھ روحانی بات بتائیں۔ حضور فرمایا، علی کے پاس جاؤ اور کہو، میرا نام لینا، کہو نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے کچھ سوال مانگتا ہوں، جواب۔ جب یہ علی تیار ہو جائے تو پوچھنا کہ یا علی، رسول اللہ کو معراج میں کیا ملا؟ کتنی اچھی بات ہے۔ سلیمان مولا کے پاس گیا، سب باتیں بتائیں۔ جب مولا تیار ہوئے تو کہنے لگا، یا علی، نبی کو معراج میں کیا ملا؟ سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے، منہ سے بولے کچھ نہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی میں ملا اس کو۔ اور یہ تو بڑی مشہور چیز ہے کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے، سنی بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کے لہجے میں محمد سے باتیں کی، گفتگو کی۔ شیعہ تو ہے مانتے ہیں، لیکن سنی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے ساتھ باتیں کی تو علی کے لہجے میں، علی کی آواز میں بات کی۔ اور ان کی کتابوں میں، شیعہ مذہب کی کتابیں میں یوں لکھا ہے کہ جب حضور عرش العظیم پر گئے کہ جس کے پہلے جبریل علیہ السلام کھڑے رہ گئے کہ یا نبی اس کے آگے میری توفیق نہیں، اور جب حضور گئے اور پردہ اٹھایا تو یہ شیعہ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ وہاں حضرت علی بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو سلیمان دنگ رہ گیا، حالانکہ سلیمان کے دل کے اندر علی کی محبت تھی، اور وہ بھی ایک واقعہ ایسا سمجھنے جیسا، بھلے سن لو۔ مرتضی علی 10-12 سال کے تھے، سلیمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا تھا، 1.5 سال ہو گیا تھا، اور سختیاں ہو رہی تھیں۔ ابھی یہ کچھ 10-12 سال کے، اور اس وقت وہ بھی تقریباً 200 سال کی عمر تھی اس کی، اس وقت بوڑھا بزرگ تھا۔ اور وہ زمانہ، اور وہ بھی فارس کی تہذیب، تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بمنزلہ پیغمبر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا بزرگ نام فارسی زبان میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بزرگ ہے، بوڑھا نہیں، بزرگ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو بہت عزت والے، علم والے ہوتے ہیں۔ مرتضی علی گھوڑے پہ چلے آتے ہیں، سلیمان فارس پاؤں سے چلے جا رہے ہیں۔ تہذیب یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ 10-12 سال کا نیچے اترے گھوڑے سے اور اس بزرگ کو سلام کرے، لیکن مرتضی علی گھوڑے پہ بیٹھے رہے اور سلیمان کو سلام کیا۔ اس کو بہت برا محسوس ہوا، رہ نہ سکا، کہہ دیا، کہتے ہیں علی میں بزرگ ہوں، تمہیں اتنا بھی خیال نہ آیا، میری بزرگی کا بھی خیال نہ کیا۔ مرتضی علی گھوڑے میں بیٹھے رہے، ہنستے رہے۔ اس کو اور بھی برا محسوس ہوا کہ اس کو میں نے کہا پھر بھی یہ مانا نہیں۔ مولا کہتے ہیں سلیمان تیری کتنی عمر ہے؟ اور وہ
اس زمانے کے اندر جو اس کی عمر تھی 250 یا 200 کے قریب، تو کہا کہ میری اتنی عمر ہے۔ مولا کہتے ہیں 150 برس پہلے تجھے یاد ہے تو جوان تھا اور تم فاران کے جنگل میں، فاران علاقہ ہے، فاران کے جنگل میں سے تو نکل رہا تھا، یکایک ایک شیر ببر تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو تیری گھگی بند گئی۔ اس کو یہ یاد آ رہا تھا، ہاں علی مجھے یاد ہے۔ کیا ہوا پھر، کیا ہوا؟ کہتے ہیں یالی میں بہت پریشان ہو گیا، میری عقل گم ہو گئی، مجھے محسوس نہ ہوا کہ میں کچھ کر سکوں، جان کے لالے پڑ گئے۔ یکایک 10-12 برس کا ایک لڑکا ادھر سے آیا اور اس نے شیر کو للکارا، شیر منہ نیچا کر کے چلا گیا، میں بچ گیا۔ سلیمان پھر کیا ہوا؟ کہتے یا علی جب مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، کچھ نہیں تھا میرے پاس، لیکن جنگل میں سے کچھ پھول میں نے اکٹھے کیے اور اس کا ایک گلدستہ بنایا اور میں نے اس بچے کو دیا کہ میری شکر گزاری کے اندر یہ تو قبول کر۔ مرتضی نے ایسا ہاتھ ڈالا جبے میں اور وہ گلدستہ نکال کے کہا اے سلیمان کیا یہ وہ گلدستہ ہے؟ اب تو سلیمان کیا سب کچھ گم ہو گیا۔ 150 برس پہلے اس 10-12 برس کے بچے کے پاس سے میرا دیا ہوا وہ گلدستہ، اس کے اندر کی آنکھیں کھل گئی، فوراً زمین دوز ہو گیا، سجدہ کیا، زمین پہ سر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد اس کو پتہ لگا کہ علی کون ہے۔ اس علی کے پاس جا کے جب اس کو پتہ لگا تو اس نے وہ جو پہلے چیز دیکھی تھی، گلدستہ دیکھا 150 برس پرانا، اور اب جو انگلی اپنے سینے مبارک پہ رکھ کے مرتضی کہتے ہیں تو اس کے اندر کی کھڑکیاں کھل گئی۔ کچھ عرصہ ہوا، ابو ذر غفاری وہ مرتضی کے عاشق تھے، اس نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، لیکن سچا آدمی تھا۔ یہ وہ ابو ذر ہے کہ جس کا میں نے کبھی ذکر کیا ہے، 50 نمازیں روز پڑھتا تھا وہ پتھر کی سیل کے اوپر، اور اس میں کھجے پڑ گئے اور دل کے اندر ذرا محسوس ہوا، کہتے یا نبی میں 50 نمازیں روز پڑھتا ہوں۔ حضور کا منہ اتر گیا، کہنے لگے مجھے وہی اتری ہے کہ کہہ دے تیرے دوست کو تو 50 نمازیں روز پڑھتا ہے لیکن ہمارے دربار میں ایک بھی قبول نہیں۔ ابو ذر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یا حضرت اللہ کو کہو تو میری نمازیں قبول کرے نہ کرے میں تو پڑھوں گا، یہ وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو پھر وہ ایک فرشتہ کہتے کان میں اس کو کہہ دو اگر ہمارے اوپر تم نے ایسا رکھ دیا ہے تو واللہ ایک نماز کے بدلے میں 50 نمازیں قبول ہیں۔ یہ وہ ابو ذر ہے۔ ایک دن آیا اکیلا، سب لوگ جب چلے گئے کہتے یا نبی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے اسلام میں؟ حضور نے کہا ہے۔ اس طرح میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں چیزوں کو، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ اس طرح دینداروں 40 آدمی یکے بعد دیگرے نبی کے پاس آ کے اس بات میں پوچھتے تھے کہ یا نبی یہ نماز روزوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو نبی نے پھر ان کو اکٹھا کیا اور ریگولرلی اکٹھا ہوتے تھے اور ان کو بیت الخیال کی عبادت سکھائی۔ ہمارا یہ طریقہ اس طرح سے ادھر سے چلا ہے اور اس طریقے کے اوپر ہمیشہ رحمتیں اترتی رہی۔ اس طریقے کے اوپر بڑے بڑے ظلم بھی ہوئے لیکن مٹا نہ سکے۔ اس طریقے کو تو ٹھیک، لیکن اس طریقے کے مالک کو، ہمارے اماموں کو ختم کر دینے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے، نسل ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، عباسیوں نے بھی کوشش کی، بے حساب کوشش کی، سینکڑوں برسوں تک چلتے رہے، اور بنی امیہ نے بھی کوشش کی، لیکن یہ سورج کا سورج ہی رہا، تھوکنے والے مر کھٹ گئے۔
تو یہ طریقہ ہمارا جو ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، اس طریقے کے اندر خود نور بیٹھا ہے، اللہ رسول کا نور اس طریقے میں بیٹھا ہے۔ چارے چارے جگ دیکھ لو، سارا زمانہ دیکھ لو، اس جیسا اور کوئی نظر آتا ہے؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس کے لیے تو پیر صدر دن ماں باپ نے ہم کو تمغے دیے، میڈلز دیے، اور ان میڈل کی خوشیوں کے اندر یہ میڈل کیا ہے؟ ہمارے گنن۔ میں ایک پاٹ بولتا ہوں، میرے ساتھ بولو۔ ہے جی آنند آنند کالیوری کی کرو، خوشیاں کرو۔ پہلی چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ تم نے شاہ کو پایا ہے، مولا کی شناخت و معرفت ہوئی ہے۔ حب علی ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے، علی کی محبت ہے، یہی ایمان ہے، اور علی کی محبت میں اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے۔ ارے زندگی گزارنا علی کی محبت میں ٹھیک ہے، ارے علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ بی بی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور باتیں کر رہے ہیں، بی بی عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ حضور چند سیکنڈ چپ رہے تو سامنے سے متناری چلے آتے ہیں۔ عائشہ دیکھ اللہ کے چہرے والا آ رہا ہے، میں امرتسر کا رہنے والا ہوں، عبید اللہ مولوی امرتسر کا تھا، سنی تھا، حنفی، جب پڑھتا رہا عالم شخص تھا، ریسرچ کرتا تھا، تو اس نے اتنی حدیثیں اکٹھی کی، 600 پیج کی اردو میں کتاب لکھی، مرتضیٰ علی کی شان میں 600 پیج کی حدیثیں اس نے لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، سنی بھائی بہت سے بگڑیں گے میرے اس کلیکشن کے اوپر، مگر کیا کروں، حق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ کتاب لکھوں۔ 600 پیج کی ارجح المطالب مشہور کتاب ہے، منگاؤ اور پڑھو، منگاؤ اور پڑھو، اور ضرور پڑھو، لوگوں کو بھی سناؤ۔ ارجح المطالب، الف ر جیم ہے، مطالب 600 پیج کی کتاب میں علی کی شان میں اس نے کیا چیزیں لکھی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ساری کتاب پڑھ کے آپ کو سناؤں، مگر وہ پاسبل نہیں۔ آپ پڑھو اس کتاب کو، علی کی محبت میں سرشار رہو۔ یہ تمام دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ بلائیں ہیں، علی کے نام سے دور ہوتی ہیں۔ شیطان دفع ہوتا ہے، ملعون دفع ہوتے ہیں، لعنتی دور ہوتے ہیں، ایول اسپرٹس بھاگ جاتی ہیں۔ علی کا نام لیا کرو، علی کو پکار کیا کرو، علی سے محبت کرو، علی کو یاد کرو، اس کو دل میں رکھو۔ حق تو پاک تو بادشاہ مہربان ہی علی علی کے بہت سے فیسز ہیں، حسین علی ہے، زین العابدین علی ہے، محمد الباقر علی ہے، سلطان محمد علی ہے، کریم صلوات اللہ۔ اس دنیا میں خصوصی ہم جو یہ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اس وقت کے حالات اگر دنیا کے جانتے ہو، اور ہمیں جاننا ضروری ہے، ورلڈ نیوز سنا کرو، گئے 200 برس کی یورپ اور امریکہ کی ہسٹری پڑھو، تو آپ کو پتہ لگے گا اس وقت ساری دنیا میں
جتنی بھی بدیاں برائیاں گناہ وہ امریکہ میں سے نکل رہے ہیں، واللہ باللہ امریکہ میں سے نکل رہے ہیں۔ یہاں کی سوسائٹی ایسی خراب ہو رہی ہے کہ پھر صدر دن کہتے ہیں کہ مومن روئیں گے کہ یا مولا اس گناہ بھرے جیون کے اندر ہم لوگ نہیں رہ سکتے، پھر بھی ہم کو مولا نے ایسے قرائے ارض کے حصے کے اوپر یہاں اکٹھا کیا ہے۔ آج ہم 1 لاکھ اسماعیلی ہیں نارتھ امریکہ میں، اور ابو علی یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تمام بدیاں برائیاں یہاں سے نکل رہی ہے، اور پھر بھی ہم کو حضرت امام نے یہاں بھیجا ہے۔ ہاں، بہت بڑا مقصد ہے۔ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے، لیکن ہوگا شاید میں 4 دن آپ کے پاس ہوں، اگر مجھے یاد آ گیا اور میری کوئی مقصد ہے، میں کہوں گا انشاءاللہ کسی دن۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ مولا نے ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا ہے ادھر۔ میں وہ کام بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کام ہے۔ ہم کو یہاں بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کے اندر گم سم ہو جاویں، اور پھر وہ کام جو مولا نے ہمیں دیا ہے ادھر آ کے تو وہ تو بھول گئے، تو ہم نے مولا کی نافرمانی بھی کی، زندگی بھی برباد کی۔ یہ بھی سن لو کہ یہاں ہم 200-500 برس کے لیے نہیں ہیں۔ بہت بڑا مقصد ہے اس کے اندر کہ اس علاقے میں ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا آج سے 50-100 برس پہلے، اور آج 1 لاکھ ہے، اور 5-10 برس میں 2 لاکھ ہو جائے تو کوئی نئی چیز نہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آج کا میرا پیغام یہ ہے، علی کی محبت، علی سے پیار کرو، علی کو یاد کرو، علی کو اپنے دل میں رکھو، علی کو اپنی زبان پہ رکھو، ہر حالت میں اس کو یاد کرتے رہو۔ علی سے میری مراد صرف علی مرتضیٰ وہ نہیں، ہمارے ہر امام علی ہی علی ہے، اور آج علی مرتضیٰ مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تولے کوئی نہ آئے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سکھی رکھے، تندرست رکھے، بدیوں برائیوں سے بچا دے، شیطان کے فریب سے بچا دے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا دے، زمینی آسمانی آفت بلائیں دور رکھے، مولا ہر قسم کی تکلیفیں دور رکھے۔